بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، فدا عدیل ہوں اور آپ ڈیلی میدان دیکھ رہے ہیں۔ محمد سلیم خان صاحب کے ساتھ ان کے آفس میں موجود ہوں، چیف کمشنر ہیں رائٹ ٹو پبلک سروسز کمیشن خیبر پختونخوا کے۔ بہت شکریہ سلیم صاحب۔ پہلے تو ہم اگر یہ جاننا چاہیں کہ آپ نے اپنے کیریئر کے دوران کہاں کہاں اور کن کن ذمہ داریوں کے تحت خدمات انجام دیں۔ مہربانی، آپ تشریف لے آئے اور آپ سے مل کے واقعی بڑی خوشی ہو رہی ہے۔ شکریہ۔ جب میں آپ کے ویڈیوز وغیرہ دیکھتا تھا تو سوچتا تھا کہ کبھی اتفاق ہو کہ آپ سے ملاقات ہوگی، اور یہ میری آپ سے پہلی ملاقات ہے۔ اب ہماری پہلی ملاقات ہے، تو میں آپ کو ویلکم کرتا ہوں جی بہت شکریہ۔ رائٹ ٹو پبلک سروسز کمیشن کے دفتر میں۔ میں نے اپنے کیریئر کا آغاز کیا تھا 1990 میں، اچھا جی۔ اور 1996 تک میں پنجاب میں مختلف جگہوں پہ سرو کرتا رہا۔ اس کے بعد پھر جب میں اس وقت صوبہ سرحد اور آج کل خیبر پختونخوا آیا تو میری پہلی پوسٹنگ کوہاٹ میں تھی، اور ابھی تک میرا خیال ہے کوئی ضلع ایسے بچا ہوگا کہ جس میں اپنے سرکاری حیثیت میں وہاں پہ سرو نہیں کیا، یا پھر میں اپنی سرکاری حیثیت میں اس کو وزٹ نہیں کیا۔ تو پورا صوبہ الحمدللہ دیکھا ہے، وہاں پہ کام کیا، اور سروس کے دوران میں پاکستان سے باہر بھی رہا۔ پاکستان کی ایمبیسی بیجنگ میں نے 4 سال گزارے، اور یہ سی پیک والا جو آج کل آپ دیکھ رہے ہیں یہ اس ٹائم ہم نے شروع کیا تھا۔ اور 2019 میں بطور چیف سیکرٹری خیبر پختونخوا ریٹائر ہوا۔ اس کے بعد ایک برٹش گورنمنٹ کا ایک ادارہ ہے جسے کہتے ہیں ڈیفیٹ، وہاں پہ میں نے 1 سال کام کیا، اور پچھلے 2 سال سے ادھر رائٹ ٹو پبلک سروسز کمیشن کے اندر کام کر رہا ہوں ایز اے چیف کمشنر جی۔ اس کمیشن کے حوالے سے اگر تھوڑا سا ہمارے دیکھنے والوں کو بتائیے گا، کیونکہ جب 2013 میں الیکشن ہوئے تو غالباً 2014 میں یہ قانون بنا، رائٹ ٹو پبلک سروسز کمیشن ایکٹ بنا، اور اس میں پھر ہمارے دیکھنے والے بھی جانتے ہیں کہ ہر انسان کا، ہر شہری کا جس کے پاس پاکستانی شہریت ہے اور جس کا مستقل پتہ خیبر پختونخوا کے، تو کسی نہ کسی محکمے کے ساتھ اس کا واسطہ پڑتا ہے، چاہے وہ ڈپٹی کمشنر آفس ہے، پولیس کا محکمہ ہے، ٹرانسپورٹ کا محکمہ ہے، جنگلات ہے، بلدیات ہے، زکوٰۃ ہے، صحت ہے، وغیرہ وغیرہ۔ تو گڈ گورننس کے لیے یہ سوچا گیا تھا کہ اس کمیشن کو بنایا جائے، یہ قانون لایا جائے۔ پہلے اگر یہ بات کریں کہ اس سے پہلے کیا صورتحال ہوتی تھی، آپ نے مختلف محکموں میں مختلف اضلاع میں خدمات انجام دیں، تو گڈ گورننس کو یقینی کیسے بنایا جاتا تھا؟ اس کمیشن سے پہلے کی بات کر رہا ہوں۔ میں آپ کو ذرا کنسیپچولی بتا دوں کہ گڈ گورننس کو ہم کیسے سمجھ لیں گے۔ اگر کوئی سسٹم ایسا ہو جس میں آپ ایک فور کاسٹ یا پریڈکٹ کر سکتے ہو، اگر آپ کے پاس پریڈکشن کا اور فور کاسٹ کا رینج زیادہ ہو جس سسٹم کے اندر، وہ ایک اچھا ماڈرن سسٹم ہے اور گڈ گورننس ہے وہاں پہ۔ لیکن اگر وہاں پہ یہ چیز کم ہو تو آپ اس کو گڈ گورننس نہیں کہہ سکتے۔ میں آپ کو مثال دیتا ہوں۔ مثال یہ ہے کہ اگر آپ کے ساتھ کوئی زیادتی ہوتی ہے اور آپ کو 100% یقین ہو کہ میں تھانے میں جاؤں گا اور میری فریاد سنی جائے گی، اگر آپ کو یہ یقین ہو تو وہ سسٹم گڈ گورننس ہے۔ جہاں پہ آپ کو شک ہو کہ مجھے لتر پڑیں گے، دیٹ از ناٹ گڈ، اور سفارش کے بغیر میرا کام نہیں ہوگا۔ اگر آپ بیمار ہوتے ہیں اور آپ کو یقین ہو 100% کہ آپ اسپتال میں جاؤ گے تو کوئی ڈاکٹر آپ کو اچھے طریقے سے چیک کرے گا اور آپ کو دوائی مل جائے گی، اگر آپ کو ایڈمٹ کریں تو آپ کو ایڈمٹ کریں گے، یہ گڈ گورننس ہے۔ لیکن اگر آپ کو یہ شک ہو کہ پتہ نہیں ڈاکٹر ملے گا یا نہیں ملے گا، مجھے بستر مل جائے گا کہ نہیں ملے گا، اگر آپ چوک پہ جا رہے ہوں اور آگے ریڈ لائٹ ہے اور آپ کو 100% یقین ہو کہ یہاں پہ کھڑا ہونا ضروری ہے، سارے لوگ کھڑے ہوں گے اور کھڑے نہیں ہوں گے تو آگے پولیس والا اس کو چالان کرے گا، تو یہ گڈ گورننس ہے۔ اگر ہر بندہ بنک کر کے نکل رہا ہو تو گڈ گورننس نہیں ہے۔ تو یہ بنیادی فرق میں ایک عام آدمی کے زبان کی سمجھانے کے لیے آپ کو بتا رہا ہوں۔ باقی اس کے کچھ بنیادی اصول ہیں، اس ڈیٹیل ڈسکشن میں ہم نہیں جاتے۔ ہمارا جو ادارہ ہے وہ گڈ گورننس کی طرف ایک بہت بڑا سٹیپ ہے۔ وہ اس طرح آپ سمجھ لیں کہ ہمارے جیسے ملکوں کے اندر سرکار کا ایک عام آدمی کی زندگی میں بڑا میجر رول ہے۔ آپ ایسے سمجھ لیں کہ ہمارے پاس پرائیویٹ سیکٹر کے ادارے نہیں بنے جو پبلک سروس کو پرووائڈ کرے، تو سرکار کی مونوپلی ہے۔
آپ کو لائسنس سرکار ہی دے سکتے، کوئی اور نہیں دے سکتا. بالکل. ڈرائیونگ لائسنس سرکار ہی دینا ہے، ایف آئی آر سرکار نہیں درج کرنا ہے، ڈومیسائل سرکار نہیں دینا ہے، کریکٹر سرٹیفکیٹ اینڈ آن اینڈ آن اینڈ آن، واٹر سپلائی، صفائی ستھرائی سرکار نے کرنی ہے. تو اب سارے ادارے جتنے بھی ہیں جو پبلک عوامی خدمات پہنچا رہی ہیں وہ ایک قانون کے نیچے کام کر رہی ہے، لیکن اس قانون کے اندر یہ ذکر بالکل نہیں ہے کہ اسٹینڈرڈس کیا ہوں گے اور آپ کو سروس کب دیں گے. مثال کے طور پہ آپ نے ڈومیسائل بنانا ہے، آپ چاہے ڈی سی کے دفتر میں ڈومیسائل لے آئیں، بنائیں. آپ کی جان پہچان زیادہ ہوتی ہے، آپ کو لوگ پہچانتے ہیں، آپ پڑھے لکھے ہیں، سمجھدار ہیں، قانون کو سمجھتے ہیں، ہو سکتا ہے 2 دن میں آپ کو ملے. جو قانون سے نابلد ہو اور جس کی جان پہچان نہیں، اس کو 22 دن لگیں گے. آپ تھانے میں جائیں، آپ کی جان پہچان ہے تو آپ کو بٹھایا جائے گا، آپ سے پوچھا جائے گا، آپ کا ایف آئی آر جلدی درج ہو جائے گا. آپ کو قانون قاعدے کا زیادہ نہیں پتہ ہوتا اکثر اوقات، میں جنرلی بات نہیں کرتا. بائی دا وے میں یہ بتا دوں، پولیس نے ایف آئی آر اندراج کے اندر بڑی امپرومنٹ کی ہے. اچھا. بڑی، میں اپریشیٹ کرتا ہوں. ایک عام سی بات کر رہا ہوں، تو آپ کا ایف آئی آر درج نہیں ہوگا. پٹواری کے پاس آپ جاتے ہیں، آپ نے کہا جی مجھے فرد بنا کے دے دیں. فرد ہوتا ہے کاپی. تو آپ کی جان پہچان ہے، قانون آپ کو پتہ ہے، وہ آپ کو بتائے گا جی 150 روپے اس کی، یا 1 روپے 70 پیسے اس کی فیس ہے، وہ جمع کر رہے ہیں، آپ کو مل جائے گا. آپ کی جان پہچان نہیں ہے تو آپ کو کوئی ملے گا نہیں، آپ کو فرد ملے گا نہیں. سو قانون سارے موجود ہیں. اور رشوت الگ سے دینا پڑتی ہے، وہ الگ چیز ہے. ہاں، مطلب میں اس اسٹیج کے اوپر بات نہیں کرنا چاہتا، لیکن کوئی سٹینڈرڈز رکھے نہیں ہیں اور نہ کوئی ٹائم لائن رکھا ہوا ہے. آر ٹی ایس کے بننے کے بعد ہم ڈپارٹمنٹ کے ساتھ بیٹھ کے اس خلا کو پور کرتے ہیں. نہ صرف سٹینڈرڈز بناتے ہیں بلکہ ٹائم لائن بھی بنا لیتے ہیں. اچھا. ہم جاتے ہیں تو پٹواری صاحب یا ڈی سی صاحب فرد کتنے دنوں میں بنتا ہے؟ کہتے ہیں 3 دن لگتے ہیں. تو ہم پوچھتے 2 دن کیوں نہیں لگتے اور 4 دن کیوں نہیں لگتے؟ پھر ہم اس پورے پروسیس کو ان کے ساتھ بیٹھ کے ریفائن کرتے ہیں کہ جی کیا چیزیں ہیں کہ جس میں ہم وہ کاٹ سکتے ہیں. تو اس سارے پروسیس کو ریفائن کرتے ہیں اور ٹائم لائن کو رکھ لیتے ہیں اور وہ پھر نوٹیفائی کر لیتے ہیں. اور یہ نوٹیفیکیشن کیبنٹ کی اپروول کے بعد ہوتا ہے. اس کے بعد وہ آپ کا حق بنے گا، وہ فیور نہیں ہوتا، وہ آپ کا حق ہے، آپ کا رائٹ ہے. کہ آپ کو اگر فرد چاہیے، نقولات چاہیے، آپ نے وراثت کا انتقال درج کرنا ہے تو اتنے دنوں میں ہونا چاہیے. آپ کو فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اس کو فکر کرنی پڑتی ہے جس نے بنا کے دینا ہے. ٹھیک. کہ اگر وہ ان دنوں میں نہیں بنا کے دے گا تو آپ ہمارے پاس آ سکتے ہو اور آپ کا حق بن جاتا ہے کہ آپ کمپلینٹ کریں. اور اس کے لیے تو باقاعدہ پہلے اندراج بھی ضروری ہے کہ وہاں پہ باقاعدہ اس بندے کا جو شکایت لے کے، جو اپنا مسئلہ لے کے وہاں پہ گیا ہے، اس کا وہاں پہ رجسٹریشن ہو یا وہاں پر اس کا اندراج ہو کہ جی یہ مسئلہ حل کرنے کے لیے یہ بندہ فلاں دن آیا تھا، اور اس کے بعد پھر دوسرا دن اور تیسرا دن. ایسا ہی ہے. ایسا ہوتا ہے کہ میں اگر اس کو ایک عام آدمی کے اینگل سے آپ کو ایکسپلین کر دوں تو عام آدمی آ کے ہمیں بتاتا ہے کہ جی یہ دیکھیں فوٹو کاپی، میں نے 27 تاریخ کو درخواست کی کہ میرے کام کر دیں. میرا کام ابھی تک نہیں ہوا. صحیح. 10 دن ہو گئے، 15 دن ہو گئے. پھر وہ کہتے جی میں اس لیول سے اوپر والے بندے کے پاس گیا، یہ اس کی ایویڈنس ہے، میں اس کے پاس گیا، اس نے بھی میرا کام نہیں کیا. تو جب ہم ہاتھ ڈالتے ہیں تو ہم پھر پکا ہاتھ ڈالتے ہیں. اور یہ پکا ہاتھ جب آپ ڈالتے ہیں تو اس کے لیے ضروری ہے کہ ایک شکایت کرنے والا شہری جو ہے وہ آپ کے پاس آئے، آپ کے ساتھ رابطہ کرے کہ نہیں. ایسا بھی کوئی میکینزم ہے کہ آپ کی کمیشن کو پتہ چلے کہ یہاں پر یہ غفلت ہو رہی ہے؟ آئیڈیلی تو کسی کے آنے کی ضرورت نہیں پڑنی نہیں چاہیے. آئیڈیلی یہ ہمارے پاس ایسا سسٹم ہو کہ آپ گئے کسی ڈپارٹمنٹ میں اور اپنے سروس کے لیے کوئی اپلائی کر دیا، ان کے سسٹم میں آپ نظر آنے لگے تو ہمارے سسٹم میں بھی نظر آنے لگے. اور ہم یہاں سے دیکھیں کہ آپ کا کام 7 دنوں کے بجائے اب 8ویں دن پہ چلا گیا تو ایک ریڈ لائٹ فلکر کرنی شروع کرے. یہ تو بہت بڑی آئیڈیل سسٹم ہے اور یہ کچھ ملکوں کے اندر ہے، لیکن ہمارے ہاں یہ ہے کہ آپ کو ہمیں اپروچ کرنا پڑے گا. اب ذرا اپروچ کو سمجھ لیں. ضروری نہیں کہ آپ ہمارے دفتر آ جائیں. آپ ہمیں ہم نے آپ کا دفتر نہیں دیکھا ہوا تھا کہاں پہ. آپ ہمیں فون پہ بتا دیں، آپ ہمیں واٹس ایپ پہ بتا دیں. ٹھیک. آپ ہمیں آن لائن بتا دیں، آپ ہمارے ویب سائٹ کے اوپر آ کے ہمیں کمپلینٹ رجسٹر کریں. بس ایک دفعہ آپ کو ہمارے نوٹس میں لے آنا ہوگا. ہم کوشش کریں گے اس ایفیشنسی لیول پہ چلے جائیں کہ آپ کو
آنے کی اور ہمیں اپروچ کرنے کی ضرورت ہی نہ ہو. وہ سسٹم انشاءاللہ بن رہا ہے, اس میں ٹائم لگے گا. اچھا, ایسے کتنے ادارے یا کتنے محکمے ہیں اور کتنی خدمات ہیں کہ جن سے شہری جو ہے مستفید ہو سکتے ہیں؟ دیکھو, اگر آپ سب کو لسٹ کرنا شروع کرو گے نا تو گورنمنٹ آف پاکستان یا گورنمنٹ آف کے پی یا ہر صوبہ, میں سمجھتا ہوں کوئی 1000-2000 سے زیادہ خدمات دے رہی ہے پبلک کو. اچھا, میں نے جو شروع میں آپ سے کہا نا کہ سرکار کا ہماری یا ہمارے جیسے ملکوں کے لوگوں کے زندگیوں کے اندر بہت بڑا ایک میجر انفلوئنس ہے. اس وقت ہم کوئی 13 محکموں کے 80 سروسز کو مانیٹر کر رہے ہیں. اچھا, لیکن یہ وہ سروسز ہیں جو سب کو چاہیے, جو براہ راست شہریوں کے ساتھ تعلق رکھتے ہیں, جن کا ہر شہری کے ساتھ ہر تعلق. شہری کے ساتھ. سروس تو ہوتا ہی شہری کے لیے, لیکن اس کا تعلق سب شہریوں کے ساتھ ہے. پیدائشی سرٹیفکیٹ سے لے کر ڈیتھ سرٹیفکیٹ. مثال کے طور پہ پانی تو سب نے پینا ہے نا. وہ غریب ہے, شہر میں رہتا ہے, گلی محلے میں رہتا ہے. سو پانی ڈرنکنگ واٹر سپلائی ایک ایسی سروس ہے جو سب کی ریکوائرمنٹ ہے, وہ ہمارا وہ ہے. ڈیتھ سرٹیفکیٹ, مرنا تو سب نے ہے تو وہ سب کی ریکوائرمنٹ ہے. برتھ سرٹیفکیٹ, میرج سرٹیفکیٹ, FIR تو سب کو کرنی ہوتی ہے نا. تو یہ جو اہم سروسز ہیں وہ تقریباً سارے ہمارے ریڈار کے اوپر ہیں اور ہم اس کو مانیٹر کر رہے ہیں. ابھی ہم نے تھوڑا سا آگے چلے گئے اور ہم نے وہ سروسز بھی اپنے ریڈار پہ لے آنا شروع کی ہے جو ہر شہری کی ریکوائرمنٹ نہیں ہے. مثال کے طور پہ فیکٹری کی رجسٹریشن تو صرف فیکٹری والوں کو چاہیے نا, تو ہر بندے کی ضرورت نہیں ہے. دکان کی رجسٹریشن تو صرف دکانداروں کو چاہیے. یا پھر لیبر کے جو ویلفیئر کے بارے میں ہے وہ لیبر کی ریکوائرمنٹ ہے. تو ہم ذرا آہستہ آہستہ آگے چل رہے ہیں اور ہمارا اندازہ یہ ہے کہ ہم 1 سال 1.5 سال کے بعد اپنے آپ کو اس جگہ دیکھ رہے ہیں کہ پبلک سیکٹر کا کوئی سروس RTS کمیشن کے دائرہ اختیار سے باہر نہیں ہوگا. اچھا, انشاءاللہ. آپ نے پکا ہاتھ ڈالنے کی بات کی, یہ اصطلاح استعمال کی. وہ پکا ہاتھ کس نوعیت کا ہوتا ہے؟ مطلب جرمانے ہوتے ہیں, سزا کی نوعیت کیا ہوتی ہے؟ اچھا, پکے ہاتھ کو میں ذرا پازیٹیو سینس میں استعمال کرتا ہوں. صحیح ہے. یہ کسی کو مارنا پیٹنا جرمانہ کرنا مقصد تو اصلاح ہے نا, کہ لوگوں کو مطلب ان کے مسائل حل ہوں. لیکن اس کے دونوں اینگل میں آپ کے سامنے رکھ لیتا ہوں. ٹھیک ہے. پکا ہاتھ اس طرح ہے کہ جب ہم سروس کو پکڑتے ہیں نا تو ہم اس سروس کی پوری ریکوائرمنٹ کو قانون اور SOP کے اینگل سے دیکھتے ہیں کہ قانون کے اندر کیا سٹیپ لکھا ہوا ہے سروس لینے کے لیے. مثال کے طور پہ اگر آپ واٹر کا کنیکشن لگانا چاہتے ہو تو بنیادی ضرورت تو یہ ہے کہ آپ اس گھر کے مالک ہو, بیکاز کل آپ بل نہیں دو گے تو پھر سرکار وہ پیسے کہاں سے وصول کرے گی. تو ایک مالک کا ہونا بڑا ضروری ہے. ٹھیک. اگر آپ نے ڈرائیونگ لائسنس بنانا ہے اور آپ کہتے ہیں جی میں ٹیکسی چلانا چاہتا ہوں, مجھے ڈرائیونگ لائسنس کی ضرورت ہے, تو آپ کی آنکھیں ضروری ہے. پھر نابینا آدمی لائسنس نہیں بنا سکتا, وہ خود ٹکر مارے گا, خود بھی خراب ہوگا, کسی اور کو بھی خراب. سو کہنے کا مقصد ہے کہ ایک پکا ہاتھ اینگل یہ ہے کہ جی ہم اس سروس کے پورے نیٹی گریٹی میں چلے جاتے ہیں, اس کے پورے پروسیس کو ریفائن کرتے ہیں, جو اس کے اندر غلط چیزیں وہ نکال دیتے ہیں. تو پروسیس کو سمپلیفائی کرتے ہیں, اس کے ٹائم لائن کو سمپلیفائی کرتے ہیں. تو یہ ایک پازیٹیو سائڈ ہے. اس کا جو تھوڑا سا نیگیٹو سائڈ ہے وہ یہ ہے کہ جو بندے ڈیلیوری کے اوپر بیٹھے ہوئے ہیں اب مجھے بتاتے ہیں یار ٹائم پہ دو نہیں تو پھر معافی شافی کوئی نہیں ہے. تو کمیشن کے پاس یہ اختیار ہے کہ کمیشن جرمانہ لگاتا ہے. اچھا. اور وہ جرمانہ جب وصولتا ہے نا وہ تنخواہ سے وصولتا ہے. اچھا. جب آپ بیٹھے ہوں گے نا اور 50,000 روپے تنخواہ ہے اور آپ مہینے کے آخر میں دیکھیں گے یار 25,000 روپے تو جرمانہ لگ گیا, آپ کا بجٹ تو بڑا ڈسٹرب ہونا ہے. تو یہ بڑا ایک افیکٹو قسم کا اختیار ہے. اور یہ استعمال بھی کیا ہے؟ استعمال کیا. اور اچھا مطلب کتنے ایسے لوگ ہیں کہ جن سے مطلب یہ کہ وہ پھر آپ سے بھی گلہ کریں گے؟ نہیں, نام نہ بتائیں, صرف اگر ایک رف وہ تعداد بتا دیں کہ یار مطلب اتنا ہوا ہے. میں آپ کو بتاؤں, جب باپ اور بیٹے کا ریلیشن شپ ہے نا وہ ایسا ہے کہ ایک خاطرداری کا ایک ریلیشن شپ ہوتا ہے. جب بھی باپ بیٹے کو تپڑ لگائے گا نا تو بیٹے کو جب تپڑ کا پتہ چلے گا کہ یار یہ تو کچھ بھی نہیں کر سکتا تو بیٹا خراب ہو جاتا ہے. تو تپڑ ذرا دور سے ہی دکھانا بڑا ضروری ہے.
تو آپ دکھاتے ہیں صرف کہ لگاتے بھی ہیں؟ لگاتے بھی ہیں، خوب لگاتے ہیں. اور میں آپ کو مزے کی بات بتا دوں کہ پاکستان کے اندر سارے جتنے بھی آپ کا عدالتی نظام ہے اس میں ایک اپیل کا اختیار ہے. ہاں، یہاں ہمارے فیصلے کے خلاف اپیل نہیں ہوتا. بڑے ظالم باپ نہیں ہیں آپ. یہ میں اس گڈ گورننس کے حوالے سے آپ کو بتا رہا ہوں کہ آپ کو کہیں سے تپڑ پڑتی ہے نا. یہاں پہ وہ چکر تو نہیں ہے وہ پیٹی بندی والا کہ جی مطلب یہ بھی سرکاری ملازمین ہیں، ہماری طرح افسر ہیں. ابھی تک تو نہیں ہے. اچھا، ابھی تک نہیں. ٹھیک. مطلب میں آج بھی اپنے دوستوں کو بتا رہا تھا کہ دنیا کے اندر امیگریشن پہ انہوں نے سارے بوڑھوں کو بٹھایا ہوا ہے میرے جیسے. وہ آپ کو کہتے ہیں جی ہم آپ کو انٹر نہیں دیتے، آپ انٹر نہیں ہو سکتے ہمارے ملک میں، جائیں. تو وہ ذرا امپرسنلی ہو کے امپارشلی ہو کے سوچتے ہیں. ہم سارے ریٹائرڈ لوگ یہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں تو ہم تھوڑے سے سختی کرتے ہیں. ٹھیک. بیکاز یہ سارا زمانہ ہم نے دیکھا ہوا ہے. لیکن سارے ہمارے ڈپارٹمنٹ میں کولیگ بیٹھے ہوئے، دوست ہمارے بیٹھے ہوئے ہیں، وہ لحاظ بھی بڑا کرتے ہیں کہ ایسا نہ ہو کہ اس طرح کا. تو جرمانے کے علاوہ اگر ہم سمجھتے ہیں کہ ایک آدمی ایسا ہے کہ وہ اسے ٹس سے مس نہیں ہوتا تو پھر ہم سرکار کو یہ ایڈوائز کرتے ہیں کہ اس کو یہاں سے ہٹاؤ بس. اچھا، یہ اختیار ہے کمیشن کے پاس. تو ہمارے کہنے کے اوپر پھر لوگ ہٹے بھی ہیں. اچھا. اور سرکار کے جو لوگ ہیں وہ ان کو پتہ ہے کہ یہ اختیار ان کا ہے. تو وہ پھر ایک اور اختیار جو ابھی ہم نے فرینکلی استعمال نہیں کی وہ یہ ہے کہ ہم ایک بندے کے خلاف سرکاری قانون کے تحت پروسیڈ بھی کر سکتے ہیں. اچھا. جو نتیجہ اس کے لیے بڑا برا نکلتا ہے کہ وہ اپنی نوکری بھی کھو سکتا ہے. صحیح. ڈیموٹ ہو سکتا ہے. یہ اختیار ابھی تک استعمال نہیں ہوا لیکن ہم ڈسپلنری پروسیڈنگ بھی شروع کر سکتے ہیں. اچھا، کمیشن کا اختیار صرف اس حد تک ہے کہ ایک شہری کا مسئلہ آپ نے اتنے مقررہ دنوں کے اندر حل کرنا ہے. کوئی شکایت اگر یہ لے کے آ جائے کہ جی فلاں ڈپارٹمنٹ کے اندر مجھ سے رشوت طلب کی جا رہی ہے تو وہ آپ کے کمیشن کے اختیار میں ہے اس چیز کو روکنا؟ اس کے لیے بڑا اسٹرانگ ایویڈنس چاہیے ہوتا ہے. اچھا. لیکن جہاں پہ ہمارے پاس نوٹس میں یہ باتیں آئی ہیں، اب ریسنٹلی ہری پور کے کیس ہم نے ڈیسائیڈ کیا اور بندے کے پیسے واپس کروائے. اکثر اوقات ہوتا یہ ہے اور یہ میں اپنے سارے پبلک میں جو ہمارے لوگ ہیں دوست ان کو بھی بتاتا ہوں، آپس میں بھی وہ ڈسکس کرتے ہیں کہ جب تک کسی بندے کے جیب میں پیسے نہ ٹھونسے نا اگلے کو یقین بھی نہیں ہوتا کہ میرا کام ہو جائے گا. صحیح. یہ ہمارے پبلک ایک سینٹیمنٹ ہے. اوور اے پیریڈ آف ٹائم یہ چیز بنی ہے. تو جہاں پہ رشوت کی ہوتی ہے تو ہم وہ واپس بھی کراتے ہیں. میری آج صبح ایک ضلع کے ڈپٹی کمشنر صاحب کے ساتھ فون پہ یہی بات ہو رہی تھی اور ان کو میں یہ کہہ رہا تھا کہ یہ میرا اختیار نہیں کہ میں آپ کو ڈائریکشن دے دوں، یہ چیف سیکرٹری کا اختیار ہے. لیکن ایز اے کولیگ میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ آپ کے ضلع سے کمپلینٹس بڑے آ رہے ہیں اور محکمہ مال سے متعلقہ کمپلینٹس بڑے آ رہے ہیں جو آپ کا ڈپارٹمنٹ ہے. ٹھیک. تو کائنڈلی آپ کچھ کریں اس کے بارے میں. تو اس نے کہا کیا کریں؟ تو 2-3 میں نے اس کو سجیشن دی ہے. تو اس طرح کی ہمارے چھوٹے موٹے اختیارات ہیں جو ہم استعمال کرتے ہیں. صحیح. بہت شکریہ سلیم خان آپ نے ہمیں وقت دیا. ناظرین، جو بھی آپ کا کسی بھی سرکاری محکمے میں کام ہو، کوئی مشکل ہو، کوئی آپ کو پریشانی ہو تو آپ کو کسی ناظم کے پاس، کسی چیئرمین کے پاس، کسی میئر کے پاس، MNA MPA سینیٹر کے پاس جانے کی ضرورت نہیں ہے. ہمیشہ ہمارے ذہنوں میں یہ ہوتا ہے کہ جی صرف یہ لوگ ہمارے مسائل حل کر سکتے ہیں. اگر آپ تھوڑا بہت شعور رکھتے ہیں تو اس اسکرین کے اوپر ہم آپ کو ٹیلی فون نمبر بھی بتا دیتے ہیں کہ اس ٹیلی فون نمبر کے اوپر آپ اپنی شکایت درج کرا سکتے ہیں اور اسی اسکرین کے اوپر آپ ای میل ایڈریس بھی دیکھ سکتے ہیں، اس پہ بھی آپ رابطہ کر سکتے ہیں. اور جو ڈسٹرکٹ مانیٹرنگ افسر ہیں مختلف اضلاع میں وہاں بھی آپ رابطہ کر سکتے ہیں اور کسی بھی سرکاری محکمے کے حوالے سے شکایت درج کرا سکتے ہیں. یہ آپ کا حق ہے اور یہ حق پہچاننا جو ہے یہ آپ کی اپنی ذمہ داری ہے. بہت شکریہ.